جو شخص بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرتا ہے، زبان چلاتا رہتا ہے، اسے پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، لوگوں کی تذلیل کرتا رہتا ہے، زبان چل رہی ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گانے گا رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، چلتی جا رہی ہے زبان، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میری زبان کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو جہنم کی اتنی گہرائی میں ڈالے گا جتنا کہ دو مشرقوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ کیا مطلب؟ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی گہرائی میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس بات کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں مذکر بھی شامل ہیں، مؤنث بھی شامل ہیں، مرد و خواتین سبھی شامل ہیں۔ اب جو تو اللہ کو راضی کر کے، اللہ کا حکم تسلیم کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا، اللہ کو راضی کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو کر کے اس کے گناہ معاف کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو شخص گناہوں سے لتھڑا ہوا اور بغیر توبہ کے مر گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو اسے گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کر دے، چاہے اور جب تک چاہے اسے جہنم میں رکھ دے اور پھر اس کے بعد جنت میں داخل کر دے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا معاملہ ہے، اس میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یقین جانیے اگر انسان صرف
ان دو آیتوں پہ غور کر لینا تو قدم رکھتے ہوئے بھی ڈرے، قدم ٹکاتے ہوئے بھی ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں تلے کوئی ایسی چیز آ جائے کہ اللہ قیامت کے روز مجھ سے پوچھ لے۔ یہاں جو اللہ نے ورڈز یوز کیے ہیں، الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو کوئی بھی تم میں سے عمل خیر لے کے آئے گا ذرا برابر، نیک اعمال کر کے آئے گا ذرا برابر، یہ دنیا میتھمیٹکس کے اندر سب سے کمزور پوائنٹ ہے، ذرا، جس کو آج تک نہ تو ناپا جا سکے نہ تولا جا سکے۔ دیکھا گیا ہے دوربینوں کے ساتھ، لیکن نہ اس کا کوئی وزن کر سکا نہ اس کا کوئی حجم کر سکا، اتنا باریک ہوتا ہے یہ۔ اللہ نے بالکل منیمم فرمایا اگر تم اتنی بھی نیکی لاؤ گے، نیک اعمال لاؤ گے، قیامت کے روز تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر ذرا برابر عمل شر لے کے آؤ گے، گناہ لے کے آؤ گے، برائیاں لے کے آؤ گے، خطائیں لے کے آؤ گے، گناہ لے کے آؤ گے، تو یاد رکھو میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی تمہارے سامنے لے آئے گا۔ اور ہم تو بڑے بڑے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ ذرے کی بات کر رہے ہیں، ذرہ برابر خیر اور شر ہم تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمائی، اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ کیا فرمایا؟ من عمل سیئۃ، جس نے برا عمل کیا، فلا یجزا، اس کو نہیں بدلہ دیا جائے گا الا مثلہا، مگر جو اس کی مثل۔ ایک گناہ کیا ایک گناہ لکھا جائے گا، 2 نہیں لکھے جائیں گے، 10 گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی عمل کرے گا نیک صالح، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، نیک عمل ساتھ ایمان والا بھی ہونا شرط ہے۔ نیک عمل تو کافر بھی کرتے ہیں، دنیا کے اندر ان کی بڑی بڑی انہوں نے بنا رکھی ہیں کمپنیز اور بڑی بڑی اسی طرح کی NGOs کہ جو نیکی کے کام کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے شرط لگا دی، جو برائی کرے گا مثل برائی کے ملے گا، لیکن جو کوئی نیک عمل کرے گا، مذکر ہو مؤنث ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، مومن ہونا شرط ہے۔ اللہ فرماتے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پہلا انعام ہم اسے یہ دیں گے کہ اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے۔ يُرْزَقُونَ فِيهَا، اور اللہ اس کو رزق دے گا، رزق دیے جائیں گے۔ اللہ کتنے دن دے گا؟ 50 سال، 60 سال، جیسے دنیا میں تو نے لکھ دیا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا اتنا رزق کھائے گا، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا اور اس سے کام پہ مر نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے بغیر حساب، کوئی حساب کتاب سے باہر، دنیا کی کیلکولیشن میں اس کا کوئی کاؤنٹ نہیں ہے، اسے کوئی کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتا کہ میں کتنا عرصہ جنت کے اندر ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا اور ان کی خدمتیں کروں گا۔ 2 ہی چیزیں آ گئی نا، برائی اور اچھائی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی اللہ تو ظالم نہیں ہے، اکثر لوگ آپ کو کہتے ہیں نا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نماز نہیں پڑھتا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، روزے نہیں رکھتا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، شراب نہیں چھوڑتا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، زنا نہیں چھوڑتا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سگریٹ تمباکو نوشی حکے یہ نہیں چھوڑتا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، حرام کھانا نہیں چھوڑتا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سود کھانا نہیں چھوڑتا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اپنی آنکھوں اور زبان کی حفاظت نہیں کرتا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لوگوں کا حق کھا جاتا ہے
اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بہنوں کے حصے کھا جاتا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بیوی اپنے خامن کے حقوق ادا نہیں کرتی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ماں باپ کے حق کھا گئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ماں باپ اولاد کا حق کھا گئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایک بہت بڑی گناہوں کی دنیا ہے جس کے آگے ہم نے ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے، کیا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ دیوار کھڑی کر رکھی ہے اپنے گناہوں کے سامنے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ سنیے اب ایک قرآن کی آیت پڑھ کے پھر موضوع آگے چلاتے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اس کی اپنے لیے، اس کے اپنے لیے، اپنے فائدے اس سے۔ اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا کوئی فائدہ بتائے مجھے، کھڑا ہو کوئی ایک فائدہ بتا دے، اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، روزے دار کا اللہ کا فائدہ نہیں ہے، زکوٰۃ دینے والا اللہ کا فائدہ نہیں ہے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والا اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ یارو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے۔ اور یہی بات اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جو نیک عمل کرتا ہے اس کے اپنے لیے ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور جو کوئی تم میں سے برے عمل کرتا ہے فَعَلَيْهَا، وہ بھی اسی کے اوپر ہے۔ نیکی کرتا ہے فائدہ کسے ہوگا؟ مجھے۔ برائی کروں گا نقصان کسے ہوگا؟ مجھے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، یاد رکھو تمہارا رب ظالم نہیں ہے، عدل کرے گا، عدل۔ جو نیک آئے گا اس کو سب کچھ ملے گا، اور جو بد کردار آئے گا اس کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا۔ تمہارا رب ظالم نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ نا، ایک شخص 60 سال عبادت کرتا رہا، 80 سال رب کو مناتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، روتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکاتیں دیتا رہا، رب کے سامنے فرما بردار بن کے رہا، برے راستے چھوڑ دیے، بری یاریاں چھوڑ دی، بری سوسائٹی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کے ایک اللہ کو مناتا رہا 60 سال 80 سال، اور دوسری طرف 90 سال 100 سال گزار دیے، نمازیں نہیں، روزے نہیں، زکاتیں نہیں، رسول اللہ کی اطاعت نہیں۔ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسے ایک جملے کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی عادل بھی ہے، عدل کرنے والا ہے۔ جو ذرہ خیر لائے گا اس کو سیلوٹ پیش ہوں گے، اور جو ذرہ شر میں آگے بڑھ گیا اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، آپ اللہ کی عبادت کریں، اس کے احکامات بجا لائیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ میں نے عملوں سے جنت میں نہیں جانا، یہ تو تیرا حکم میں پورا کر رہا ہوں، اصل تو تیری رحمت ہے جس کے ذریعے میں بخشا جاؤں۔ یہ ہے اصل فارمولہ، نیک عمل پلس اللہ کی رحمت، پھر بخشا جائے گا۔ اور ہیں ہی برے عمل، پھر اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کا غضب آیا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھیں کچھ ایسے نیک اعمال ہیں بہت تھوڑے، یا بعض دفعہ بندہ عمل بہت تھوڑا کرتا ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ پا جاتا ہے، اور بعض دفعہ عمل چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کی سزا اللہ بڑی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، صحابہ ساتھ ہیں، آپ اپنے سواری پہ سوار ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، دائیں آگے پیچھے بالکل فل سیکورٹی سسٹم قائم کیے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے، لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرانے، اللہ کی حاکمیت قائم کرنے۔ یہی نبی کا مشن تھا۔ یقین جانیں واللہ ہم نے جزو لے لیے اور کامل دین چھوڑ دیا۔ کوئی نمازی بن گیا، کوئی روزے دار بن گیا،
کوئی زکات صدقہ دینے والا بن گیا، اور میرے بھائی یہ اسلام کے جز ہیں۔ کل اسلام کیا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کو بطور حاکم تسلیم کریں۔ آپ نے کیا سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2.5x4 کے مصلے کے لیے آئے ہیں، مسجد آباد کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اور یارو نہیں، غلط فہمی میں نہ رہنا، محمد الرسول اللہ آئے ہیں اللہ کی حاکمیت کو پوری دنیا پہ نافذ کرنے، یہ مشن تھا اصل۔ اور ایک اچھے حاکم کے لیے یہ ساری تعلیمات ساتھ ہونا ضروری ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دی تھی۔ ہم نے وہ تعلیمات لے لی اور جو مشن تھا رسول اللہ کا اس کو چھوڑ دیا۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اللہ کے کلمے کو غالب اور اللہ کی حاکمیت کے لیے۔ راستے میں ایک گاؤں آیا، اس گاؤں میں سے ایک بدو دیہاتی جسے کہتے ہیں وہ نکلا، آ کے کہتا ہے میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے نہیں ضرورت۔ عرض کیا کیا کرنا پڑے گا مسلمان ہونے کے لیے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول، اس کی شہادت دے۔ عرب لوگ تھے، یہاں تو سمجھانا پڑتا نا بھائی، ہفتے لگا کے مہینے لگا کے کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا، لیکن وہ عرب لوگ تھے، ایک جملے میں سمجھ جاتے تھے اس کی گہرائی کو، اور محمد الرسول اللہ یہ بھی ایک جملے میں سمجھ جاتے تھے کہ ہم جس کو رسول مان رہے ہیں اب ساری زندگی اس کے طریقے کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ آگے بڑا کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ ہمارے ساتھ جہاد میں شامل ہو۔ چل پڑا راستے میں، چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دشمن سے ٹکراؤ ہوا، تیر و تلوار چلے، نیزے چلے، اور دشمن کی لاشیں بچھ رہی تھی، گر رہی تھی، مسلمان شہادتیں پیش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، مارکا ختم ہوا، رسول اللہ کو اللہ نے فتح دی، اور فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ شہداء کی لاشیں دیکھیں۔ اللہ اکبر، یارو ایویں نہیں بیٹھے آپ مسلمان بن کے، اس کے پیچھے بڑا مقدس لہو ہے، اس کے پیچھے بڑی مقدس قربانیاں ہیں۔ وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہو گیا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ فرمایا آؤ شہداء کی لاشیں تو دیکھیں۔ نبوت والے ہاتھوں سے لاشیں اٹھا کے دفن کیے میرے نبی نے، اس دین کے لیے جو آپ کو پلیٹ میں رکھ کے مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ شہداء کی لاشیں دیکھیں۔ لاشیں دیکھتے 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 اس بندے کے پاس پہنچے، وہ دیہاتی کے پاس، شہید ہو چکا تھا، زخم لگے ہوئے تھے اچھے خاصے، 8-10 کافروں کو مار کے شہید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کے مسکرانے لگے، فرمایا اس نے کوئی نماز پڑھی ہے؟ نماز کا موقع ہی نہیں ملا، ٹائم ہی نہیں آیا۔ کلمہ پڑھا، بس کلمہ پڑھا، نہ نماز پڑھ سکا، نہ روزے رکھ سکا، نہ زکوٰۃ دے سکا۔ ٹائم ہی نماز کا نہیں تھا اس وقت کہ اس دوران کلمے اور اپنی شہادت کے درمیان کوئی نیکی نہیں تھی سوائے اس کے کلمہ پڑھا اور راہ جہاد میں نکلا، شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمل اس نے بہت تھوڑا کیا تھا لیکن اللہ کے ہاں اجر بہت عظیم پا گیا۔ بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے، لیکن سیم اسی طرح بعض دفعہ عمل یا گناہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی سزا، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے، ہم نے مثالیں بنائی ہوئی ہے نا، فلاں تو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے، اور کچھ لوگ اس خواہش کو گولڈ جو اوپر پلیٹڈ کیا جاتا ہے اسے پینٹ کیا جاتا ہے ایسے برتن استعمال کرتے ہیں۔ بچ جاؤ، میں حرام کا فتویٰ نہیں لگا رہا ناجائز کا، لیکن بچ جاؤ اور یاد رکھو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟
तकवा ये नहीं होता कि मैं बुराई में जाऊं, जाके चेक करूं, देखूं और फिर वापस आ जाऊंगा। आपको पता है आप बुराई में जाके वापस आ सकेंगे? तकवा क्या है कि बुराई के बॉर्डर पे पहुंच के चेक नहीं करना, वापस आ जाना है कि नहीं नहीं मैं बहुत कमजोर हूं, मैं अगर इस बुराई के मैदान में उतर गया तो मुमकिन है मैं वापस ना आ सकूं और जहन्नम में चला जाऊं। वापस आ जाओ, ये है तकवा। ये नहीं कि गुनाहों की दुनिया में उतर के मैं वापस आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपको किसने गारंटी दी है कि मैं गुनाहों की दुनिया में जाके वापस आने पे कादिर हूं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नेकी की ताकत भी अल्लाह देता है और बुराई से बचने की तौफीक ताकत अल्लाह देता है। अपने आप पे कभी डिपेंड ना करना कि मैं जनाब बुराई की दुनिया में जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। फरमाया जो शख्स सोने चांदी के बर्तन में खाता है पीता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। अमल छोटा सा है, हंसी मजाक में कर लिया, अमारत के नशे में, पैसे के नशे में। अल्लाह ने इतना दिया है, अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया कि तुम अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करो। दुल्हा साहब गले में सोने की चेन, हाथों में सोने की अंगूठी, सोने के कड़े, सोने के हार दूल्हा पहन के निकलता है दुल्हन को बिहाने। जायज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवाई थी और सहाबा ने जब पहन ली, सहाबा ने भी आपकी सुन्नत पे अमल करते हुए पहन लिया। मेरे नबी ने अपनी उंगली से निकाल कर फेंक दी, सहाबा ने भी उतार के घर नहीं रखी, फेंक दी। उसके बाद सारी जिंदगी मेरे नबी ने सोना नहीं पहना, सहाबा ने सोना नहीं पहना, चांदी की अंगूठी इस्तेमाल की। अल्लाहु अकबर। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर एक हदीस आती है, पिछले मौजू के अंदर भी इसी से रिलेटेड बात हुई थी। सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कपड़ा, जो चादर, जो पैंट, ट्राउजर तखने से नीचे जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जहन्नम में डालेगा। जितना हिस्सा नीचे चादर, शलवार, पैंट का टखने से नीचे जाएगा, उतना हिस्सा अल्लाह जहन्नम की आग में डालेगा। और याद रखो, कहां गया तेरा स्टेटस? जनाब बुरा लगता है, बड़ी महफिल होती है, क्या करें यार, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जलवार नीचे नहीं कर, वो नीचे नहीं भाई, नीचे रखो। अल्लाह अकबर। तेरा स्टेटस उस दिन अल्लाह निकाल देगा जिस दिन तुझे उठा के लकड़ी के फट्टे पे लिटाया जाएगा, तेरे कपड़े कैंची से काट के उतारे जाएंगे। तेरा स्टेटस जीरो, तेरी वैल्यू जीरो, तेरी हैसियत अल्लाह जीरो कर देगा जिस दिन तुझे फट्टे पे लिटा के उस कैंची के साथ कपड़े काट के और एक गुसल देने वाला गुसल देगा, तेरा सारी की सारी अकड़ अल्लाह निकाल देगा। ये इतना बड़ा और गलीज गुनाह है। सुनिए, हदीस में आता है, जो शख्स शलवार चादर टखने से नीचे लटकाता है, कब? सिर्फ नमाज में नहीं भाई, हर वक्त। मैं दर्जी पे गया, मुझे कहने लगा मौलाना साहब थोड़ा नीचे करवा ले साइज। मैंने वजह, कहते कभी नीचे भी करनी पड़ती है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है 23 साल से तो नीचे नहीं गई और इंशाल्लाह बाकी भी जितनी जिंदगी है नीचे नहीं जाएगी। आप पूरी पमाइश रखो कि मेरे पास, मेरे अंदर अगर सुस्ती भी हो तो मेरी शलवार मेरी टखनों से नीचे ना जाए। ऊपर लपेट लेंगे, ये यूं कर लेंगे, भाई नहीं। सुनिए, इसका जुर्म पता कितना बड़ा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल छोटा सा है, गुनाह छोटा सा है, सजा सुनो सजा, अल्लाह इस बंदे की तरफ नजर रहमत से नहीं देखेगा। इससे बड़ी कोई सजा हो सकती? अमल क्या है? बस कपड़ा टखने से ऊंचा रखना है यार, मर्दों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं। आज मेरी बेटी फैशन बना के, नाखून लंबे रख के, बाल खुले छोड़ के, बारीक लिबास पहन के, अपने कपड़े को टखने से ऊपर करके, फैशन है, फैशन है।
اللہ کی قسم میرا اور آپ کا فیشن، میری بیٹی کا فیشن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے حلقے کے اندر ہے، باہر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ٹخنے سے شلوار نیچے رکھے اللہ اس کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا اور نہ ہی اس کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ تیسری سزا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عذاب جہنم دے گا۔ آپ اندازہ کریں عمل کتنا سا تھا، چھوٹا سا، صرف شلوار چادر ٹخنے سے اونچی رکھ لی، اور سزا اللہ رحمت سے اس کو دور کر دے گا، گناہ اس کے دھوئے گا نہیں، جہنم کا عذاب بھی دے گا۔ آج کے بعد شلوار چادر ٹخنوں سے اونچی رکھیں گے انشاءاللہ، سبھی رکھیں گے انشاءاللہ، سارے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، دیکھیں ایک طرف حدیث آپ نے مشہور سنی ہوئی ہے، ایک مائی نے، عورت نے، گناہ گار عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، کتے کو پانی پلایا، اللہ کو اس کی نیکی پسند آئی، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر، عمل چھوٹا سا تھا لیکن سارے گناہ بخشوا کے جنت کی وارث بن بیٹھی۔ اسی طرح ایک گناہ جو ہے تو چھوٹا سا لگتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، سبحان اللہ، ایک بلی پالی ہوئی تھی اور اس بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، نہ اسے کچھ کھلایا نہ اسے کچھ پلایا، وہ بیچاری تڑپ تڑپ کے بھوک کی وجہ سے بلی مر گئی، اللہ کو اتنی ناراضگی آئی، اللہ نے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ بہت سارے لوگ پیٹس رکھتے ہیں گھروں کے اندر، جناب بلی کو رکھ لیا، پرندوں کو رکھ لیا، رکھ لیں، رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں یہ گناہ اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی آپ کو اللہ کی جہنم تک لے جا سکتے ہیں۔ اگر ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج انسانیت کی بات کرتا ہے یورپ، انسانیت انسانیت، اور تم سے بڑا بدماش اللہ کی قسم دنیا میں نہیں۔ تم نے لاکھوں انسان افغانستان میں مارے، تم نے ہزاروں مسلمان کشمیر کے اندر مارے، تم نے لاکھوں مسلمان جا کے عراق میں مارے، شام میں مارے، برما میں مارے، فلسطین میں مارے، فلپین میں مارے، تم نے دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد کہا انسانیت، آؤ تمہیں انسانیت دکھاتے ہیں۔ آؤ، اہل فلسطین نے اس طرح انسانیت دکھائی کہ ان کے قیدی جو یہودی قیدی پکڑے ہوئے تھے، جب ان کو ریلیز کیا جا رہا تھا، چھوڑا جا رہا تھا، وہ جفیاں ڈال کے فلسطین کے مسلمانوں کو رو رہے تھے، مسکرا رہے تھے کہ تمہارا اخلاق، کردار، پیار، ہم تو سمجھتے رہے تم ظالم، تم تو انتہائی شہزادے نکلے۔ اور دوسری طرف کیا کچھ انہوں نے ظلم نہیں ڈھائے ہماری ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے اوپر، انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ انسانیت اس دنیا میں اگر پائی جاتی ہے تو اسلام کے اندر پائی جاتی ہے، اور اسلام پہ عمل کرنے والے مسلمان میں پائی جاتی ہے۔ اللہ نے اللہ کی قسم اہل ایمان کے دل بڑے کر دیے، ایمان مضبوط کر دیے۔ 37 دنوں کے بعد سبحان اللہ، یقین کریں موت کا ڈر جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی نکل گیا۔ بچی پیدا ہوتی ہے، اسی دن اس کو لپیٹا، اس کی ماں نے، اوپر سے ظالموں نے بمباری کی، مکان گرا، ملبے کے نیچے ماں مر گئی، سارے دب گئے۔ 37 دن کے بعد روٹی نہیں ملتی، روزی نہیں ملتی ہے، بابے کے پاس جائیں، بابے کے پاس، درباروں پہ، قبروں پہ، جھنڈوں پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ۔ 37 دن، پہلے دن کی بچی 37 دن ملبے کے نیچے رہی ہے۔ 37 دن کے بعد جب اسے نکالا ہے، صحت مند، خوبصورت، اللہ اکبر۔ آپ شہادتیں دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیں اہل ایمان کا اللہ نے ایمان کتنا بڑھا دیا ہے۔ ایک بچی اپنے انٹرویو کے اندر کہتی ہے کہ میں ملبے کے نیچے پھنس گئی، اندھیرا تھا، اندھیرا، کہتی ہے اللہ کی قسم
ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کے روشنی کر دی، ایسے روشنی کر دی اتنی خوبصورت، اور کئی دن ملبے میں رہی، اور جب میں ملبے کے اندر رہی وہ روشنی موجود رہی۔ جیسے اوپر لوگ پہنچ گئے انہوں نے کہا نیچے کوئی ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں میں ہوں۔ کہتے اسی وقت وہ روشنی ختم ہو گئی اور اللہ کا بھیجا وہ فرشتہ ختم ہو گیا، چلا گیا۔ فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں، اور مسلمانوں اگر تم میدان بدر کا نقشہ پیش کرو آج بھی اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ضمناً بات آ گئی، حیوانات پہ ظلم کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی طرف مزاحن یا جان بوجھ کے اپنے ہتھیار، اسلحہ، گن، پستول، چاقو، چھری، تلوار، کسی بھی چیز کا اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اشارہ چاہے مذاق کے اندر ہے، اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اشارہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ شیطان اس سے یہ چلوا دے، اس سے نقصان پہنچ جائے مسلمان بھائی کو، وہ قتل ہو جائے، مر جائے، یہ اشارہ کرنا امام ذہبی اس کو کبیرہ گناہوں کے اندر لائے ہیں اور جہنم میں جانے کا ذریعہ۔ ہم مذاق کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے، عمل چھوٹا سا ہے لیکن عذاب جہنم۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر والوں کی قبروں کے قریب سے گزرے، فرمایا رک جاؤ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی جرم، نبی علیہ السلام نے ایک کا جرم یہ ہے یہ چغلی کرتا تھا، لگائی بجھائی، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، آپس میں لڑاؤ اور اپنا کام چلاؤ، یہ فارمولہ تھا، اس کی وجہ سے اللہ اس کو عذاب دے رہے۔ اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جہاں موقع ملا چلو منہ اٹھایا، بیٹھ گیا، پیشاب کیا، کھڑا ہو گیا، کپڑوں کو لگے، جسم کو لگے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اللہ اس کو عذاب قبر دے رہا ہے۔ اور یارو عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کی سزا عذاب قبر ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، جو شخص بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرتا ہے، زبان چلاتا رہتا ہے، اسے پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، لوگوں کی تذلیل کرتا رہتا ہے، زبان چل رہی ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گانے گا رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، چلتی جا رہی ہے زبان، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میری زبان کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو جہنم کی اتنی گہرائی میں ڈالے گا جتنا کہ دو مشرقوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ کیا مطلب؟ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی گہرائی میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ زبان چلاتا ہے پتہ ہی نہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جن کی زبان میں تکبر ہے، تکبر، یاد رکھیں جسم میں تکبر ہو نہ ہو، اگر زبان میں تکبر آ گیا نا اور زبان سے جملے کہہ دیے، اس کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت، اس کی جرأت کیسے ہوئی، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کچھ بھی نہیں ہے، انسان ایک سیکنڈ کے اندر روح نکل کے بو گئی اور دوپٹے کے اوپر، اور چند منٹوں کے بعد قبر کے اندر پڑا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس زبان کی کڑواہٹ کو ختم کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی باتیں سنتا ہے چھپ چھپ کے، تو لگاتا ہے میری بہو کیا کہہ رہی ہے، ذرا کان لگا کے سنو تو صحیح، میرے بیٹے کو کہیں بھڑکا تو نہیں رہی۔ ابا جی بیٹے کی جاسوسی، بیٹا ابا جی کی جاسوسی، ساس بہو کی جاسوسی، بہو ساس کی جاسوسی، کان لگا کے چھپ چھپ کے سنتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈلوائے گا۔ عمل چھوٹا سا ہے، گناہ تھوڑا ہے، لیکن سزا اللہ اکبر۔ یہ کام چھوڑ دیں، وَلَا تَجَسَّسُوا،
جسوسی نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ، کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، اس کی جناب کمزوریاں اور اس کی خامیاں ڈھونڈ نہ نکل پڑو، تمہارے سامنے آ گئی ہے، اس کی پردہ پوشی کرو، سکون کرو، چپ کر دو بس۔ ہاں وہ بے وقوف کیا کرتا ہے؟ جس کی پردہ پوشیاں آپ کرتے ہیں وہ خود لوگوں کے سامنے عیاں کرتا پھرتا ہوتا ہے، اس جیسا بے وقوف انسان پوری دنیا میں نہیں۔ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، اپنے گناہ بتا رہے ہوتے ہیں محفلوں میں بیٹھے ہوئے، اللہ سے پناہ مانگے ایسا کام نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھے، بول چال بند کرے، قطع تعلقی کرے۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بڑی سخت ہے، بات بڑی سخت ہے، میری انسلٹ کر دی، میری تجلیل کر دی، مجھے گالی دی، مجھے یوں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یارو سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے والوں نے مارے کہ نہیں؟ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، میرے نبی نے معاف کر کے پوری دنیا کو یہ سبق دے دیا، اوے مجھ سے بڑا ظلم برداشت کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ فرمایا 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھنے والا، اگر اسی پہ اسے موت آ گئی اسی حالت میں کہ اس نے نہ معاف کیا، آپ معاف کر دیں، اگلا بھلے کرے نہ کرے وہ اس کا معاملہ ہے، آپ کر دیں، بول چال شروع کر دیں، تھوڑی کر دیں، تھوڑی کر دیں، زیادہ جفیاں نہ کرو نا، بس گزرے السلام علیکم کیسے ٹھیک، بس تاکہ قطع تعلقی میں نہ ہو۔ فرمایا اگر اسی حال میں مر گیا کہ 3 دن سے زیادہ دن گزر گئے قطع تعلقی میں، فرمایا اگر اس حال میں مر گیا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ چھوٹا سا عمل اور سزا جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل بتایا، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، فرمایا جو شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تحفہ ہدیہ دے دیا، جب کبھی لڑائی ہوئی کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، جس کو تحفہ دیا تھا اس نے اس دینے والے کے خلاف بات کر دی کہ یہ غلطی پہ ہے، اور یہ سامنے والا کہتا ہے نکال میرا تحفہ، نکال میرا ہدیہ، واپس کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے، یہ انسان اس کتے کی طرح ہے۔ اگر کسی میں یہ عادت پائی جاتی ہے یہ انتہائی غلیظ قسم کی عادت، چھوڑ دو اس کو۔ جو دیا تھا کس کے لیے دیا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا، واپس مانگتے ہو؟ اللہ نے تم سے کبھی واپس مانگا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس قدر یہ گندہ ترین انسان ہے جس کی مثال اتنی گندی دی گئی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، 2 وجہ سے کتا پالنا اس کی اجازت دی ہے شریعت نے، 2 وجہ سے کتا پالا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے مویشیوں کی حفاظت کے لیے، اور دوسرا شکار کے لیے، شکار اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے، یا گھر کا ڈیرہ ہے بہت بڑا، گھر سے باہر اس کو آپ سیکورٹی کے لیے رکھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کل یہ یورپ کا شوق یہاں بھی آ رہا ہے، کتے کی زنجیری پکڑی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے کچھے اور ٹی شرٹ پہن کے باؤ جی بنا ہوا ہے، کہتا ہے جی میں تو پتہ نہیں کیا لگ رہا ہوں، تو کتے کے ساتھ کیا لگے گا، تیری کیا تعریف کریں، تیری کیا حسن و جمال کی تعریف کریں، کتے کے ساتھ کوئی پیارا لگتا ہے؟ لیکن کیا وہ انگریزوں کا رنگ چڑھ گیا ہے نا، 2 دن 2 پیسے جیب میں زیادہ آ گئے، کتا لے لیتے ہیں جی اچھی نسل کا ہے، مہنگا ترین کتا لے لیتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، گھر میں اچھا لگے گا، سونا لگے گا، میری بات بڑی مانتا ہے میرا کتا، بڑی تعریف ہے، کیا بات ہے تیرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس لیے کتا پالا شوقیہ، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز
اس کے ثواب سے 2 قرات نیکیاں کم کر دیتا ہے۔ صحابہ نے ایک اور حدیث میں پوچھا تھا قرات کسے کہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا احد پہاڑ جتنا ایک قرات ہوتا ہے روز۔ اور یہ انگریزوں کا پیروکار، انگریزوں کی نقل کرنے والا، اور تجھے صحابہ نظر نہیں آتے، تجھے محمد رسول اللہ نظر نہیں آتے، ان کا لائف سٹائل نظر نہیں آتا، انگریزوں جیسے کتے ساتھ لے کے کہتے ہیں بڑا چنگا لگ رہا، خاک چنگا لگ رہا ہے، کچھ بھی نہیں میرے بھائی، یہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن گناہ بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا حق کھاتا ہے قسم اٹھا کے، غور کیجئے گا میری بات، کسی کا حق کھاتا ہے قسم اٹھا کے، اس کا حق نہیں تھا، جھوٹی قسم اٹھا دی کہ میرا حق ہے، میری چیز ہے، اس کا حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا حق کھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پہ جہنم کی آگ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس پہ حرام کر دیتا ہے۔ صحابی نے ایک سوال کر دیا، غور کیجئے گا، یہ کوئی بڑے لیول کی بات نہیں کر رہا۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز چاہے معمولی ہو، فرمایا ہاں سن لو، وہ چیز اگر پیلو کا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پیلو کی 2 شاخوں کے برابر حیثیت رکھتی ہو، اگر جھوٹی قسم اٹھا کے اس نے لے لی، فرمایا قیامت کے روز اللہ اس پہ جہنم کو واجب کر دے گا۔ ہم تو سمجھتے ہی کچھ نہیں اللہ کو، اللہ کی قسم کو سن لو، اتنا بڑا عذاب صرف معمولی سی بات پہ، کیا اللہ کی قسم یہ میرا حق ہے، میری چیز ہے، میری ہے، جھوٹی قسم لے ڈوبے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عورتیں ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ اللہ کی لعنت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم، ہر وقت لعنت آ رہی ہے، رحمت ختم۔ اللہ کے نبی وہ کون سی عورتیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویگ لگانے والی، بالوں کے ساتھ بال جوڑنے والی۔ کوئی بھائی سوال بھی کر رہا تھا کسی دن کہ بال بیچنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں کسی بھی حرام کام میں معاونت کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ ان بالوں سے وگے بنا کے سیل کی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، اس لیے ان بالوں کو بیچنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا وگ لگانے والی۔ اس میں 2 قسم کے علماء کے فتوے ہیں۔ کچھ لوگ بال لگواتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو آرٹیفیشل ہیں، اتار لیے لگا لیے، وہ بھی ناجائز ہیں، اور اسی طرح کچھ ہوتے ہیں جو فکس ہوتے ہیں، وہ بھی ناجائز ہیں۔ کچھ بال آج کل ایسے لگائے جا رہے ہیں جو بڑے بھی ہوتے ہیں، اس کے اوپر علماء کی 2 رائے موجود ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ بہرحال اس پہ اتفاق نہیں ہے، باقی کلہم وگ لگانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اور اسی طرح فرمایا جڑوانے والی، گندوانے والی، گوندنے والی اور گلوانے والی، ٹیٹو بنوانے والے، مرد بھی عورتیں بھی، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو سوئی کے ساتھ جسم کے اندر بنایا جاتا ہے، رنگ بھرے جاتے ہیں، مختلف چیزیں اپنے جسم پہ، یہ کافر لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور آج کل کچھ نوجوان اس کو بڑے فخریہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو رب العالمین کے سامنے تم ایک عمل ایسا لے کے جاؤ گے کہ جو اللہ کے ہاں لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر اس عمل سے محفوظ فرمائے کہ جو چاہے چھوٹا ہے یا بڑا، جو ہمیں جہنم میں لے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔